ان کے دھرم کا، ان کے عقیدے کا، ان کے مذہب کا بالکل احترام ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، اب جو میں بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ انتہائی اہم ہے اور وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان میں اس اطلاع پر کہ جی کسی کے گھر میں، کسی مسلمان کے گھر میں گوشت موجود ہے، ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ وہ گائے کا گوشت ہے، اور لوگوں کو نکال کر ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ فیملیز کو نکالا اور تمام لوگوں کے سامنے، مجمع کے سامنے ان کو قتل کر دیا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ گوشت جو ہے وہ گائے کا نہیں تھا۔ اتنی بڑی منافقت اور اتنا بڑا جھوٹ اور اتنا بڑا مکر و فریب ہے کہ جو ہندوستان کے رہنے والے گائے کو ماتا کہتے ہیں، اپنی ماں کہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے بیف کا سب سے بڑا ایکسپورٹر دنیا کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ بھارت ہے۔ اب میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کروں۔ اور سر ان کمپنیوں کے نام جو ہیں آئیے بتائیے۔ یہ وہ امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کے چینل کے ذریعے سے لوگوں کو پہنچنی چاہیے کہ یہ دکھاتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ یعنی عالم یہ ہے کہ پوری دنیا میں مجموعی طور پہ ایکسپورٹ ہونے والے 94,50,000 میٹرک ٹن بیف کے، یعنی جو سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے وہ بھارت ہے۔ اس کے بعد برازیل کا نام آتا ہے۔ کبھی برازیل اوپر رہتا ہے، کبھی بھارت اوپر رہتا ہے، لیکن تقریباً وہ برابر رہتے ہیں۔ بھارت 18,50,000 میٹرک ٹن بیف کی ایکسپورٹ کے ساتھ پوری دنیا میں اس وقت نمبر 1 ہے۔ برازیل اسی کے ساتھ تقریباً اس کو جو ہے وہ میٹ کرتا ہے۔ آسٹریلیا 13,85,000 میٹرک ٹن گوشت ایکسپورٹ کرتا ہے۔ امریکہ 11,20,000 میٹرک ٹن گوشت ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اسی طرح نیوزی لینڈ اور کینیڈا اور دیگر ممالک کا نام آتا ہے۔ بھارت میں اب جو بات میں کرنے جا رہا ہوں اس کو ذرا سنیے گا کہ بھارت میں گوشت ایکسپورٹ کرنے والی سب سے بڑی کمپنی، اس کا نام ہے الکبیر ایکسپورٹر۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب لگتا یہ ہے کہ صاحب یہ کسی مسلمان کی کمپنی ہے نا، لیکن کمال کیا ہے کہ مسلمانوں کی کمپنی وہ نہیں ہے، بھارت کی ملکیت ہے، بھارتی مطلب ایک شخص کی ملکیت ہے، اور نہ صرف وہ ملکیت ہے بلکہ اس نے دنیا میں یہ دھوکہ دیا ہوا ہے کہ یہ مسلمان اس کو چلا رہے ہیں، اور اس کا نام ہے ستیش سبروال۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کا اونر ہے۔ یہ میں آپ کو پہلی کمپنی کی بات کر رہا ہوں جو سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ اس کے بعد ایک اور نام اچھا، ان کی جو زمین ہے وہ تقریباً 400 ایکڑ پر مبنی ہے جہاں پر یہ کام ہو رہا ہے، اور کمال یہ ہے کہ بے انتہا سیکیورٹی ہوتی ہے وہاں پر، بے انتہا سیکیورٹی، اور دنیا کو پتا ہے کہ وہاں پر بیف جو ہے وہ جس کا کٹ رہا ہے وہ کوئی اور شے نہیں ہے بلکہ وہ گائے کا بیف وہاں پر بن رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ اس کا جو مالک ہے وہ ایک ہندو ہے، ایک ہندو ہے۔ اسی طرح ایکسپورٹرز پروسیسنگ یونٹ کا جو معاملہ ہے اس میں تمام یہ کام ہو رہا ہے۔ گوشت ایکسپورٹ کرنے والی تمام 10 بڑی کمپنیوں کے نام مسلمانوں کی کمپنیوں کے نام پر رکھے گئے ہیں، لیکن ان تمام کمپنیوں کے مالک ہندو ہیں۔ جیسے عربین ایکسپورٹرز لمیٹڈ کے مالک کا نام سنیل کپور ہے، اور اس کمپنی کا ہیڈ آفس ممبئی کے مرکز میں موجود ہے۔ اسی طرح سے MKR فروزن فوڈ ایکسپورٹرز کے مالک کا نام مدن ایبرٹ ہے۔ اسی طرح سے النور ایکسپورٹرز کے مالک کا نام سنیل سود ہے، اور AOV ایکسپورٹرز پرائیویٹ لمیٹڈ کے مالک کا نام OP اروڑا ہے۔ اسی طرہ سے اسٹینڈرڈ فروزن فوڈ ایکسپورٹر کے مالک کا نام کمل ورما ہے۔ اب اس میں کمال بات بتاؤں، آخری جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ان تمام سلاٹر ہاؤسز، ان تمام ایکسپورٹرز جن کا نام ہندو ہے، ان کو آپ کو پتا ہے پروٹیکشن کون دے رہا ہے؟ یہ لوگوں کو نہیں پتا۔ ان کو پروٹیکشن دینے والے RSS کے گنڈے، ان کو پروٹیکشن دینے والے BJP کے گنڈے ہیں، ان کو پروٹیکشن دینے والے کانگریس کے لوگ ہیں، اور ان کو گائے سپلائی کرنے والے بھی کوئی اور لوگ نہیں ہیں بلکہ RSS کے گنڈے ہیں، BJP کے گنڈے ہیں اور کانگریس کے لوگ ہیں۔ یعنی دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم گائے کے ذبیحے کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن یہ وہ قوم ہے جو اپنی ماں کو کاٹتی ہے، کیونکہ گاؤں ماتا کہتے ہیں نا، اپنی ماں کو کاٹتی ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ بھارت کا ملک کر رہا ہے۔ صحیح ہے، اور انہیں تو میرے خیال آسٹریلیا اور امریکہ سے بھی، برازیل سے بھی بالکل بات بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی ماں کو کاٹتے ہیں، ان کا کمپیریزن یہ خود اپنی